کی کلاس میں آئے اور آ کر قاری صاحب کے میرے بچوں کا امتحان لو، اور ان کے بچے سے میں پوچھوں بیٹا تم کلمہ پڑھو، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بتاؤ جواب ٹھیک دیا یا غلط دیا؟ اب توجہ رکھنا، میں نے پوچھا بیٹا کلمہ بتاؤ، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جواب ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اب سب نے کہا جی غلط تھا۔ اچھا یہاں سے میں چلا گیا، ان کے کلاس کا لڑکا جو فیل ہو گیا، اب ساتھ میں گیا، وہاں پہ مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم وہ نحو پڑھا رہے تھے، تو مولانا نے فرمایا آپ ہمارے مدرسے میں آئے ہیں، میرے بچوں کا امتحان لو۔ میں ان بچوں سے پوچھنے لگا تو باہر دیکھا کہ لڑکا گالی دے رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ باہر والا لڑکا کیا کہتا ہے؟ طالب علم نے کہا استاد جی کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ کیا پڑھتا ہے؟ جواب ٹھیک ہے یا غلط؟ سبحان اللہ، جواب ٹھیک ہے یا غلط؟ بھائی نحو کی زبان میں گالی کو کلمہ نہیں کہتے۔ نحویوں سے پوچھو کلمہ کسے کہتے ہیں، تو نحوی کیا کہے گا؟ لفظ وضع لمعنی مفردن مفردن مفردن، وہ معنی یہ بیان کرے گا نا، تو گالی بھی تو کلمہ ہے نا۔ اب دیکھو اگر تم حفظ کی کلاس میں آؤ گے تو یہاں بسم اللہ بھی کلمہ نہیں بنتا، اور نحو کی کلاس میں آؤ گے تو گالی بھی کلمہ بنے گی۔ تو معلوم کیا ہوا، اگر تمہیں کلمے کی تعریف کرنی ہے، نحو والوں کے پاس آؤ گے کلمہ اور ہوگا، حفظ والوں کے پاس آؤ گے کلمہ اور ہوگا۔ میرے دوستو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم نے سوال عقیدے پہ کیا تو کتابیں عقیدے کی کھلے گی، اگر تصوف پہ کیا کتاب تصوف کی کھلے گی، اگر فقہ پہ کیا کتاب فقہ پہ کھلے گی۔ تصوف کی بات سے زیر باس لا کے عقیدے پہ اعتراض مت کر، فقہ کی بات کو زیر باس لا کے عقیدے پہ باس مت کر، یہ تیری جہالت کی دلیل ہے۔ تو تینوں میں فرق نہ کر سکا، اور دیوبندی تینوں میں فرق کرتا ہے، اس لیے دیوبندی کبھی دھوکے کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ میرے دوست بات سمجھو، میں نے بات سمجھانی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا، جب علوم تین قسم کے ہوئے، علماء تین قسم کے ہوئے، تو کتابیں تین قسم کی آئیں گی نا۔ اب ہمارے یہاں اس دور میں ایک مسئلہ چلا، بعض لوگوں نے کہا جی محفل اس نے قرات منعقد کراؤ، بعض نے کہا جی غلط ہے بدعت ہے، یہ منعقد نہیں کرانی چاہیے، کسی نے کہا جی محفل حمد نعت منعقد کرا دو، دوسرے کو جوش چڑھا کہتے ہیں بدعت ہے، یہ نعت خوانی تم نے کہاں سے نکالی ہے؟ ارے تمہارے نے نعت خوانی شروع کر دی ہے، تمہارے عقیدے برباد ہو گئے۔ میں نے کہا تو کیسا کم عقل آدمی ہے، اگر نعت خوانی کو تو نے غلط کہنا تھا تو میں تو اس سے یہ پوچھوں گا کہ نعت خوانی کرانا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا فقہ کا؟ یہ عقیدے کا تعلق ہے یا فقہ کا؟ اس کا تعلق تصوف سے یا عقیدے سے ہے؟ اگر نعت خوانی کرانا اس کا تعلق عقیدے سے ہے تو بات عقیدے پہ لا، اگر اس کا تعلق عمل سے ہے تو بات فقہ کی لا۔ اگر تم نعت خوانی کو غلط کہا، اگر کفر کہتے قرآن پیش کر، اگر کفر کہتے خلاف اجماع پیش کر، اگر کفر کہتے اس کے خلاف تواتر پیش کر، اگر تو غلط کہتے کوئی دلیل لا، اگر تیرے پاس دلیل نہیں پھر دلائل مجھ سے سن، اگر تجھے دلائل نہیں آتے دلائل میں دیتا ہوں، نفتا تو جا۔ تجھے کس نے بیان کیا کہ نعت کو منعقد کرنا یہ کفر ہے؟ تجھے کس نے کہا حمد کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے؟ تو نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھانا، کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ میرے پیغمبر ہم نے تجھے شعر نہیں سکھایا، شعر تیرے مناسب بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مانا اب قرآن تجھ پہ اترا یا مجھ پہ اترا؟ وہ فوراً کہے گا قرآن اللہ کے نبی پہ اترا۔ تو پھر میں کہنا یہ چاہوں گا جب قرآن نبی پہ اترا تو شرع بھی نبی کرے گا۔ میں قرآن نبی کا مانتا ہوں، شرع نبی کی مانتا ہوں، تیرا قرآن بھی نہیں مانتا، تیری شرع بھی نہیں مانتا۔ اللہ کے پیغمبر سے پوچھنا نبی نے شعر کے بارے میں کون سے جملے کہے، پیغمبر سے پوچھنا پیغمبر نے شاعروں کو پسند کیا یا نہیں کیا۔ میرے نبی سے پوچھنا چاہیے تو کون ہوتا ہے؟ یہی اعتراض ہم نے قادیانی پہ کیا۔ ہمارا جھگڑا مرزا قادیانی سے کیا تھا؟ مرزا قادیانی کہنے لگا میں آخری نبی ہوں، ہم نے کہا نہیں نہیں آخری نبی وہ تھا۔ مرزا قادیانی کہتے نہیں نہیں آخری نبی میں ہوں، ہم نے کہا قرآن پڑھ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مرزا قادیانی کہتے خاتم کا معنی ہے مہر، جو نبیوں پہ مہر لگانے والا وہ نبی تھا، جس پہ مہر لگی وہ نبی بن گیا۔ کہ لغت کو اٹھاؤ، خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر، تو میں نے مانا تو ٹھیک کیا۔ ہم نے قادیانی سے کہا آخری نبی ہمارے آقا ہے، تو دجال ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ قادیانی کہتے تم آج پڑھو، ہم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا معنی آخری نبی۔ قادیانی نے آیت یہی پڑھی، آیت میں نے بھی یہ پڑھی، میں کہتا ہوں آخری نبی، وہ کہتا ہے نبیوں کی مہر۔ ہم کہتے ہیں قرآن تجھ پہ نہیں اترا، قرآن محمد پہ اترا۔ اگر محمد مارا تیرا بیان کرے تو سچا، میرا بیان کرے میں سچا۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
اس لیے مرزا قادیانی پیغمبر کے معنی پہ نہیں آتا. میرے دوستو ایک بات یہ نشین کر لیجیے. آج لوگ کہتے ہیں دنیا میں فرقہ واریت عام ہو گئی. میں ایجنسیوں سے کہتا ہوں تم بھی نوٹ کرو, میں فرقہ واریت کا دشمن ہوں, فرقہ واریت کو لعنت سمجھتا ہوں, لیکن تبھی تم نے غور کیا فرقہ واریت نے جنم کہاں سے لیا. میں کہتا ہوں قرآن پیغمبر پہ اترا, شرح پیغمبر نے کی ہے, نقل صحابی نے کی ہے. اگر کوئی انسان قرآن کی آیت پڑھے شرح میں نبوت کی حدیث نہ پڑھے مان لے جھوٹا ہے. قرآن کی آیت پڑھے شرح میں صحابی کا ارشاد نقل نہ کرے مان لے جھوٹا ہے. جو قرآن کی آیت پڑھے شرح نبی سے بیان کرے وہ سچا, آیت پڑھے شرح خود کرے وہ جھوٹا. قرآن کی آیت پڑھے شرح صحابی سے لائے وہ سچا, آیت خود پڑھے شرح خود کرے وہ جھوٹا. میرے دوستوں میں کہتا ہوں حکومت کے والوں تم بھی سنو, اگر تم فرقہ واریت کے بیچ کو مٹانا چاہتے ہو